السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا سبق نمبر جو ہے وہ سبق حدیث نمبر 46 ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کا حدیث نمبر 159 ہے۔ اب اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی نے کہا قل آمنت باللہ فاستقم۔ یہ قل جو ہے یہ فعل امر کا صیغہ ہے، آمنت متکلم کا صیغہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر ثابت قدم ہو جاؤ۔ اب یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس میں تھوڑا سا اس کی اگر ہم پوری حدیث کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایک سوال کے جواب میں یہ بات کہی جاتی ہے، چونکہ اتنی سی عبارت بھی بتا رہی ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی بات، کوئی نہ کوئی سوال ہے جس کے جواب میں اللہ کے نبی نے قل آمنت باللہ کہا ہے۔ چونکہ یہ عربی کا اصول ہے کہ اگر کوئی امر ہے تو پیچھے کوئی بات چل رہی ہے جس بات کا حکم دیا جاتا ہے، یا وہ ایک سوال ایسا ہوتا ہے جس کے جواب میں حکماً جو الفاظ ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ سوال کیا تھا حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے، کیا مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں اسلام کے متعلق کہ میں مجھے بعد میں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت حاجت محسوس نہ ہو، کیسا کلمہ مجھے سکھا دیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا قل آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، فاستقم۔ تو اب اس سوال کے جواب میں اللہ کے نبی نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ یہ کہو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا اور اس کے اوپر قائم ہو جاؤ۔ اب بنیادی طور پر ہم اگر اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کی جو عقیدہ ہے وہ دو اس کی بنیادیں ہیں، ایک ہے توحید اور ایک ہے رسالت ہے، یعنی کہ ایک اللہ کی ربوبیت اور الوہیت، یعنی کہ اللہ کو رب اور اللہ کو خالق مالک رازق یہ ماننا، ایک یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایک اس کے بعد اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت کو ماننا ہے۔ تو یہ دو پارٹس جب ملتے ہیں تو جو ایک چیز ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، وہ ہے ہمارا ایمان۔ صرف اگر کوئی بندہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کو خالق رازق تو مانتا ہے لیکن نبوت کا انکار کرتا ہے تو وہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف نبی کو مانتا ہے لیکن اللہ کو نہیں مانتا تو وہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صرف ایک ہی بات کیوں کہی، قل آمنت باللہ، کہ آپ کہہ دو کہ اللہ پہ ایمان لایا ہوں اور آپ اس کے اوپر قائم ہو جاؤ۔ اس کے اوپر اعتراض یہ کیا ہے بعض لوگوں نے کہ نبوت کو ماننا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ صحیح مسلم اور بخاری کی روایات پہ اعتراضات ہوئے ہیں۔ اس میں سے ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں تو اللہ کے نبی نے صرف یہ کہ اللہ پہ ایمان لے کے نبوت کو ماننا ضروری نہیں ہے، یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب علماء محدثین نے مختلف دیے ہیں، میں ایک دو جواب عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کہا، کیونکہ اس صحابی کے سوال میں یہ بات تھی کہ قل لی فی الاسلام، کہ آپ میرے لیے کوئی اسلام کے متعلق قولاً کوئی ایسی بات کہہ دیں۔ چونکہ اسلام بنیادی طور پر اسلام کے اشارے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی کہ اسلام کے جو اصول قواعد ضوابط دیے ہیں وہ اللہ نے دیے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اسلام کو دینے والے، نبوت دینے والے، رزق دینے والے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ اصل ہے تو اس لیے اللہ کے نبی نے اس صحابی کے سوال کے ضمناً صرف یہ بات کہہ دی کہ قل آمنت باللہ فاستقم۔ اب اس کا دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے، کیونکہ جو بھی لوگ اللہ کے نبی کی تبلیغ سے مسلمان ہوتے تھے، یعنی کہ اللہ کے نبی تبلیغ کرتے اور مسلمان ہوتے تھے، تو مکے کے جو کفار تھے، مکے کے جو مشرک تھے یا مدینہ کے یہودی تھے،
اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا، اور مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہود عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اصل میں ان کا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں پہلے طور پہ کمزور تھا، تو اللہ کے نبی جب ان کو تبلیغ کرتے تو پہلے ان کا عقیدہ توحید درست ہوتا تھا، اس کے بعد پھر وہ اللہ کے نبی کی آ کے نبوت کو مانتے تھے۔ تو اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب آپ ایک دفعہ وہ عقیدہ چھوڑ کے آ ہی گئے ہیں تو پھر فاستقم، پھر اللہ پہ ڈٹ جائیں، پھر اللہ کے اس عقیدے پہ ڈٹ جائیں۔ آپ نے کہہ دیا کہ میں نے اللہ کو مان لیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق مالک رازق داتا نہیں ہے، تو پھر فاستقم، کیونکہ اگر آپ نے اللہ کو مان لیا تو نبوت اس میں آ ہی جائے گی، نبوت کا آنا تو اس کے اندر لازمی ہے، جس نے اللہ کو مانا ہے اس نے نبوت کو ماننا ہی ماننا ہے۔ تو اس لیے چونکہ جب وہ لوگ مسلمان ہوتے تھے تو ان کا اللہ کے بارے میں جو پہلے عقیدہ تھا وہ کمزور ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی کی تبلیغ سے جب وہ مسلمان ہوتے تو ان کا اللہ کے بارے میں عقیدہ پختہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ یہ بات کہہ دیں کہ جب میں نے اللہ کو مان لی ہے تو فاستقم، پھر اس کے اوپر قائم رہ جاؤ۔ اب تیسرا اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ عدم ذکر سے عدم چیز لازم نہیں آتی۔ مثلا اگر اس حدیث میں نبوت کا ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت کو ماننا ہی نہیں ہے۔ اب ہر حدیث میں ایک حدیث میں تمام باتیں موجود نہیں ہیں، اب اس میں تو ارکان اسلام بھی موجود نہیں ہے، ارکان ایمان کا بھی ذکر نہیں ہے، اس میں تو جنت کا ذکر بھی نہیں ہے، جہنم کا ذکر بھی نہیں ہے، نماز کا ذکر بھی نہیں ہے، تو پھر تو ہمیں ہر چیز جو ہے نا یہاں سے ثابت کرنا پڑے گی۔ یہاں تو ایک چھوٹی سی بات اللہ کے نبی نے کہی ہے، تو عدم ذکر سے یہ اصول ہے، عدم ذکر سے عدم چیز مستلزم نہیں ہوتی۔ مطلب اگر کسی ایک چیز کا وہاں پہ ذکر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، یہ اصول ہے۔ تو اگر یہاں پہ اللہ کے نبی کی نبوت کا ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی نبوت کو ماننا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی نبوت کا تو قرآن کی صریح نصوص اور حدیث متواترہ سے ثابت ہے، امت کے علماء کے اس بات پہ اجماع ہے، تو اس سے تو انکار ہی کوئی نہیں کر سکتا، تو اس لیے اس کے اوپر قائم ہو جائیں۔ اب ہمارے لیے میسیج کیا ہے؟ ہمارے لیے میسیج آخری حدیث کے آخر میں ہے فاستقم، قائم ہو جائیں۔ اگر آپ نے دین کو قائم کر لیا ہے اپنے اوپر، فاستقم۔ اگر آپ نے لوگوں کی باتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے شرعی پردہ شروع کر لیا ہے تو فاستقم، اس کے اوپر قائم ہو جائیں۔ آپ نے نماز کی پابندی کر لی ہے، فاستقم۔ آپ نے غیر محارم سے بچنا شروع کر دی ہے، چاہے وہ کزن ہیں، چاہے وہ فیملی ممبرز ہیں، چاہے وہ دوست ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہیں، تو بچنا شروع کر دیں، فاستقم، قائم ہو جائیں۔ اگر بھائی ہیں نماز شروع کر دی ہے، شلوار ٹخنے سے اوپر شروع کر دی ہے، قرآن پڑھنا شروع کر دی ہے، سنت داڑھی جو ہے وہ چہرے پر رکھ لی ہے، تو فاستقم، قائم ہو جائیں۔ یہ ہے ہمارے لیے میسیج۔ تو مومن ہوتا ہی وہ ہے، ثم استقاموا، قرآن نے بھی کہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، تو پھر اس کے اوپر وہ قائم ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول کرتا ہے، پھر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ تو شرط یہ ہے استقامت ہے۔ آج کے دور میں دین پہ استقامت بہت ضروری ہے، اور یہ اتنا بڑا امتحان ہے، یہ اتنا بڑا امتحان ہے، میں کہتا ہوں دنیا میں اس سے بڑا امتحان ہو ہی نہیں سکتا، کہ آج کے اس پرفتن دور میں اگر کوئی جوان بیٹی، جوان بہن، جوان بھائی، جوان نوجوان جو ہے وہ دین کے اوپر کاربند ہے، یقین کیجئے کہ اتنے بڑے فتنے ہیں کہ بڑے بڑے ایمان جو ہیں وہ اس دور میں دین پہ چلنے کے لیے وہ ڈول جاتے ہیں، ان کا وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، وہ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا بنیں گا، ہم کیسے چلیں گے۔ تو میری بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ یونیورسٹی میں ہیں، کالج میں ہیں، اسکول میں ہیں، ٹیچر ہیں، ہاؤس وائف ہیں، جو بھی ہیں، وہ اپنے اوپر دین کو لازم کر لیں۔ آپ کو فیملی ممبرز کی باتیں سننا پڑیں گی، یقیناً سننا پڑیں گی، پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سے دعا، اور فاستقیم، استقامت، صحابیات کی زندگی کو پڑھیں۔ اگر نوجوان ہیں دین کے اوپر چل رہے ہیں تو فاستقیم، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، سلف صالحین، ائمہ محدثین کی تاریخ پڑھیں، تو پتہ چلے گا کہ وہ دین کے اوپر کیسے کاربند تھے۔ جب ہم استقامت اختیار کریں گے تو پھر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، پھر اللہ کی برکتیں ہوں گی، پھر اللہ ایسے ایسے جگہوں سے ہماری معاونت کرے گا، ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ اور دین کے اوپر کاربند رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔